अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद तजिया के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहे। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखा करें। नाजरीन, आज जिस हम टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक अहम है, और ये टॉपिक या ये जो बातें हैं वो आप मुसलसल कई दिनों से, यूँ कई महीनों से आप सुनते आ रहे हैं। तो वो है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे ये बातें सुनते रहे, आप अपने टीवी टॉक शोज़ पे लोगों के, ख़ास तौर पे सियासतदानों के, सहाफ़ी बरदरी के मुँह से ये बातें सुनते रहे हैं कि ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। नाज़रीन, मगर आज हम एक अहम बात करेंगे, वो है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कल एक अहम बात की थी ना। वो समझना कि वो वज़ीर दिफ़ा हैं पाकिस्तान के इस वक्त। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, उसने ऐसे कलमात अदा किए थे कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। और मज़े की बात है कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ये जुमले एक बार नहीं बल्कि अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान की मुआशी सूरत-हाल पर बात करते हुए उन्होंने तकरीर में ये अल्फाज कई बार दोहराए हैं। और ख्वाजा आसिफ ने इस सारी सूरत-हाल का ज़िम्मेवार जो करा दिया ना कि पाकिस्तान में जो माशी सूरत-हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, या मुल्क दिवालिया की तरफ जा रही है, या कि कुछ लोग जैसे आप सुनते आ रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, उस पर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। मुल्क दिवालिया कैसे होता है? तो उसने कहा है कि इसका सारा का सारा ज़िम्मेदार मुल्क का अशराफिया तबका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में हुकूमत की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर 1500 1400 कनाल पर गोल्फ क्लब बने हुए हैं, गोल्फ क्लब, जिस पर इस मुल्क की अशराफिया अपनी शामें बसर करती हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं और पाकिस्तान की सियासत पर गुफ्तगू करते हैं। अगर उनमें से 2 क्लब ही फ़रोख्त कर दिए जाएं तो मुल्क का चौथाई कर्जा उतर सकता है। लाहौर का एक क्लब 1500 कनाल पर है, इसका माहाना जो किराया है वो 5000 है। आप समझ सकते हैं नाजरीन के 1500 कनाल और माहाना किराया 5000, जबकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में या छोटे शहरों में अगर कोई किराए पे रहेगा एक कमरे का भी वो 5000 देता है। यहाँ पर वो जो तबका है अशराफिया 1500 कनाल की सरकारी ज़मीन उनके कब्ज़े में है और वो सिर्फ किराया 1500 देते हैं। नाज़रीन, हम थोड़ा सा ये अशराफी तबके पर ही बात करेंगे कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अशराफिया तबके ने ही पाकिस्तान को ऐसे समझे कि जिस सूरत हाल में आज है पहुंचाने में वही ज़िम्मेदार है। मुल्क में जो अशराफिया तबका है वो अपनी अयाशियाँ करता रहा है, शाही खर्च करते रहे हैं ना, और उसका रहन सहन, आने जाने, खाने पीने में बेदरक पैसा खर्च होता है। और मज़े की बात यह है कि उनको एहसास भी नहीं है, हालांकि वो ठंडी कमरे में एसी में बैठकर गुफ्तगू शुरू करते हैं सियासत पे, सियासी जमातों पर तनकीद करते हैं और मुल्क की सेहत जो माशी सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं, और किसी एक जमात को, हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मगर वो अपने आप को नहीं देखते, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि भाई हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, आया हमारी वजह से मुल्क कहाँ तक पहुँचा है। माजी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, क्योंकि मुल्क जो है ना, मुल्क पे जो चलाने वाले तो ये अशराफी तबका ही है ना। उसमें बड़े बड़े बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं जो मुल्क में हैं, मुल्क के बाहर हैं, और बड़े अफसरान हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में है, और आप समझ सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट में वही हैं। तो
وہ اپنی شاہ خرچیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور کیا ہوتا ہے پھر یہ بجٹ میں جو بار بار آپ سمجھتے ہیں بجٹ میں جو چیزیں بڑھتی ہیں، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہم پر پڑتے ہیں، وہ سارا کا سارا ملبہ عوام کے اوپر آتا ہے. مہنگائی عوام کو دیکھنی پڑتی ہے. عوام آپ دیکھیں گے ناظرین، جب ایک مڈل کلاس طبقہ ہو یا سفید پوش طبقہ جب صبح اٹھے گا نا، جب اٹھتا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج دال کی قیمت کتنی ہے، سبزی کی قیمت کتنی ہے نا، یہ وہ دیکھے گا. اور جیسے بجلی گیس پر بیچارہ وہ چکھتا رہتا ہے. تو ان باتوں پر یہ ہمارا اشرافیہ طبقہ جو ہے وہ نظر نہیں رکھتا. ان کو اصل میں قربانی آج ان کو دینی ہے. جس سارا بوجھ عوام اٹھاتا ہے، عوام مسلسل قربانی دیے جا رہا ہے. یہ اشرافی طبقے، یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹس، یہ اپنے جاگیردار یا سرمایہ دار، یہ وڈیرے سبھی عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ اپنی خرچیاں کم نہیں کر رہے. یہ جو ہے ایک اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں نہیں کرتے. بھائی سادگی اپنائیں، کفایت شعاری کریں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی جہاں آپ 100 گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں وہاں آپ 30-40 گاڑیاں استعمال کریں. جہاں آپ پیٹرول بے درے کے استعمال کریں وہاں پیٹرول استعمال کرنے کے لیے آپ ایک حد مقرر کریں کہ ڈیلی اتنا پیٹرول خرچ کرے گی. تو وہ کیے نہیں جا رہے، تو سارا بوجھ عوام پر ہے. نتیجے میں عوام تکلیف میں ہے. تو یہ اشرافیہ طبقے، جیسے خواجہ آصف ایک ذمہ دار شخص ہے، ایک وزیر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی اشرافیہ جو طبقہ ہے وہی ذمہ دار ہے. تو اس اشرافیہ طبقے کو اب سوچنا چاہیے، اپنے ملک سے وفا کرنا چاہیے کہ جو خرچیاں ہیں، جو اپنے بہت سارے فنڈس ہیں ناظرین، مختلف ڈپارٹمنٹ فنڈس ہوتے ہیں جس کا آڈٹ ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اسی لیے آئی ایم ایف نے جو کہا تھا نا، آئی ایم ایف نے جو شرط رکھی تھی کہ 17 گریڈ سے اوپر جتنے بھی افسران ہیں ان سب کا ہمیں بایو ڈاٹا چاہیے. ان کی اور ان کی خاندان کی جو بھی ملکیتیں ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہیں، سب کی بایو ڈاٹا چاہیے، ان کی رسائی ان تک. اور حکومت نے منظور کر لیا. یہ ایک بات اچھی تھی. اور آئی ایم ایف نے ایک اور شرط بھی رکھا تھا کہ اپنے جو ادارے ہیں، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، ان کو آزاد کیجیے تاکہ کرپشن کو روکا جائے. کیونکہ پاکستان میں ہم جتنا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کرپشن میں اتنا پیسہ گیا ہے. اگر وہ کرپشن کے پیسے ہی مل جائیں تو ہمارا آدھا ہی قرضہ اتر جائے گا. اور یہ مہنگائی جو ہمارے اوپر مسلط کی جائی ہے، یہ طوفان ہمارے اوپر آ رہا ہے، وہ نہیں ہوتا. ناظرین تھوڑا سا اس بات پہ دیکھیں کہ ملک دیوالیہ کیسے ہوتا ہے. تھوڑا سا مختصر اس پہ بات کریں گے. ایک مشہور اکنامسٹ ہے ڈاکٹر امجد راشد. اس نے کہا کہ بیرونی طور پر قرضوں کی قسط اور ان پر سود کی ادائیگی کی ناکامی کی صورت میں کسی ملک کے دیوالیہ قرار دے جانے کی وجہ یہ ہے. جب ایک ملک قرض حاصل کرتا ہے تو اس کی واپسی یکمشت نہیں کی جاتی بلکہ قسطوں کی صورت میں کی جاتی ہے، اور ہر قسط کے ساتھ اس کی جو ہے وہ کیا سود بھی ہوتا ہے وہ بھی ادا کیا جاتا ہے. ایک ملک اس قرضے کی واپسی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ قرضہ اور اس پر سود کی ادائیگی ایک خاص وقت اور مدت میں کی جائے گی. تاہم جب کوئی ملک اس سلسلے میں قرضے کی قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ ان جیسے دیوالیہ مملک ہو جاتے ہیں، جیسے سری لنکا کے حالات تھے، اور بھی دنیا میں ممالک رہے ہیں، افریقن کنٹریز میں بہت ایسے رہے ہیں. تو وہاں جو ہے نا ریزرو پیسے نہیں ہوتے. اس صورتحال کو اگر ہم اپنے آپ پر لاگو کر کے دیکھیں پاکستان پر، تو پاکستان کی جو اس وقت ریزرو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. اسی لیے ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، اس کی سخت شرائط مان رہے ہیں. کیونکہ جب آئی ایم ایف ہمیں یہ قرضہ دے گا تو ہم سعودی عرب سے، دبئی سے یا چائنا سے ہم قرض لے سکیں گے، اور یہ قرض ہمیں ملے گا، پھر اس کی ادائیگی بھی ہوگی.
اب تک پاکستان قرض کی ادائیگی کرتا رہا ہے اور اپنے مقررہ وقت میں، اسی لیے اب تک وہ دیوالیہ اعلان نہیں کیا گیا، نہیں بتایا گیا، مگر صورتحال اس طرف ہی ہے۔ اس لیے ان حکمرانوں نے کیا کیا کہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ ساری باشر قوم کو اٹھنی چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم سب اٹھیں اور یکمت ہو کے بولیں کہ بھئی اشرافیہ طبقے کی شاہ خرچیاں ختم کرو، یہ جو عیاشیاں ہیں جو بہت سارے خرچ کرتے ہیں حکمران، حکومتی اہلکار، وزراء، مشیران اور یہ بڑے بڑے بیوروکریٹس اور اداروں کے بڑے بڑے سربراہان اتنے مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، مہنگا خرچہ کرتے ہیں۔ ان سب کو سادگی اپنانی چاہیے، سادگی سے رہیں تاکہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ جائے، معاشی صورتحال اچھی ہو جائے، اور خصوصاً جو غریب پر اثر پڑ رہا ہے نا وہ اثر نہ پڑے، غریب کم سے کم کچھ تو سکون میں زندگی بسر کرے۔